بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ڈیل کی خبروں کے بیچ ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپ، یو اے ای میں بھی حملے، اچانک تناؤ بڑھ گیا۔ ایران نے امریکہ کے 3 ڈسٹرائر جہازوں پر حملہ کیا، واشنگٹن نے بھی ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، یو اے ای ایئر ڈیفنس چوکس۔ ٹرمپ نے معمولی جھڑپ قرار دیا، کہا سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ عباس ارغچی نے امریکہ کو مہم جوئی کے خلاف کیا خبردار۔ سعودی عرب نے حملوں کے لیے زمین استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، امریکی سرگرمیوں پر پابندیاں۔ امریکہ کی جنگ بندی تجویز پر کچھ دیر میں ایران کا جواب مل سکتا ہے، مارکو روبیو کو ہے امید۔ داعش سے تعلق رکھنے والی عورتیں اور بچے قطر ایئر ویز کی فلائٹس کے ساتھ آسٹریلیا پہنچے۔ تمل ناڈو میں وجے کو کمیونسٹ پارٹیوں اور دوسروں کی تائید مل گئی، 118 کا جادوئی ہنسا حاصل، ہفتے کو حلف۔ سویندو ادھیکاری بنگال میں پہلی بی جے پی حکومت کے چیف منسٹر ہوں گے، لیجسلیچر پارٹی میٹنگ کے بعد امت شاہ نے کیا اعلان۔ ہارٹ اٹیک سے متاثر گھر غریبی کا شکار ہو رہے ہیں، گلوبل ہارٹ میگزین کی رپورٹ، 68% مریضوں کے پاس انشورنس نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے باوجود تازہ جھڑپ ہوئی، لیکن اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایران نے جمعرات کو آبنائے ہرمز میں امریکہ کے 3 ڈسٹرائر جہازوں پر حملہ کیا۔ ٹرمپ نے اسے معمولی جھڑپ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ امریکی فوج نے بھی کہا کہ اس کے جواب میں اس نے ایران کے فوجی ٹارگٹس پر وار کیے۔ تہران نے کہا کہ واشنگٹن نے ہی فائرنگ کا تبادلہ شروع کیا۔ ان حالات سے جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی اور تازہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا ایران جنگ بندی اب بھی قائم ہے، ٹرمپ نے کہا ہاں یہ برقرار ہے، یہ معمولی جھڑپ تھی، ہم نے انہیں اڑا دیا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایرانی فوجوں نے 3 ڈسٹرائر جہازوں پر کئی میزائلوں، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا، لیکن اس کا جواب دیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران مصالحت کار پاکستان کے ذریعے اپنے خیالات پیش کر رہا ہے۔ ایران نیوی نے کہا کہ اس نے کروز میزائلوں اور لڑاکا ڈرون سے امریکہ کے ڈسٹرائر جہازوں پر حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کارروائی کے بعد جارے امریکہ کے جہازوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور علاقے سے واپس ہو گئے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے ایک آئل ٹینکر اور ایک دوسرے جہاز کو آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا اور کئی ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ یہ جھڑپ ایک ایسے وقت ہوئی جب ایک دن پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پر غور کر رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک مختصر مدتی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے ایرانی حملوں کا جواب دیا اور انہیں روکا۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں آبنائے ہرمز میں حملوں کی خبر دی گئی اور کہا گیا کہ دشمن کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ تہران میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران کی فوجی کمانڈ نے ساحلی علاقوں بندر خمیس، سرک اور کیشم جزیرے میں ہوائی حملوں کی تصدیق کی اور کہا کہ اس نے امریکی جہازوں پر حملے کرتے ہوئے جواب دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی حملوں کو بھڑکانے والی کارروائی قرار دیا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے فجیرہ بندرگاہ کے قریب ایک جہاز اور سمندر میں ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ بندر قمیص، سرک اور کیشم جزیرے میں سویلین علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کی ایئر ڈیفنس تہران میں بھی سرگرم ہے۔ سعودی عرب نے کسی بھی طرح کے حملوں کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک بیان میں سعودی عرب نے کہا کہ وہ تناؤ میں کمی چاہتا ہے اور پاکستان کی امن کوششوں کی تائید کرتا ہے جن کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر رات کرملی نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ سعودی عرب نے فوجی آپریشنز کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک رپورٹ میں انہوں نے ایکس پر لکھا کہ سعودی عرب تناؤ میں کمی کی کوششوں کی تائید کرتا ہے اور بات چیت کا حامی ہے۔ سعودی عرب نے بات چیت اور علاقائی استحکام پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے امریکہ کو نئی مہم پسندی کے خلاف خبردار کیا۔ عباس ارغچی نے کہا کہ جب کبھی سفارتی حل سامنے ہوتا ہے، امریکہ غیر ذمہ داری سے فوجی مہم جوئی کرتا ہے۔ کیا یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یا کچھ اور ہے؟ وجہ چاہے جو بھی ہو، نتیجہ ایک ہی ہے، ایران کبھی دباؤ میں نہیں آئے گا، سفارتکاری ہمیشہ شکار بنے گی۔ ایران کے میزائلوں کے ذخیرے کے بارے میں CIA کی ایک رپورٹ کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ CIA غلط ہے، ہمارے میزائلوں کی صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں ہے بلکہ صحیح فگر 120% ہے، اور جہاں تک ہماری تیاری کی بات ہے وہ 1000% ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے علاقے میں امریکی فوج کی بعض سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ ایران کی کارروائیوں کا خوف ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب امریکہ کی سیکیورٹی ضمانتوں کو اب کافی نہیں سمجھ رہا ہے۔ خلیج کے سورسز کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ سعودی لیڈرشپ اصولی طور پر واشنگٹن کے ساتھ تعاون کے خلاف نہیں ہے، لیکن پچھلے تجربوں کی روشنی میں وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ حالیہ جھڑپ کے دوران سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں میں ایران نے حملے کیے تھے اور امریکہ کے ڈیفنس سسٹمز ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ UAE نے کہا کہ ایران کے تازہ حملوں میں 3 لوگ زخمی ہوئے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ امارات کی ایئر ڈیفنس نے 2 بیلسٹک میزائلز اور 3 ڈرونز کو روکا جس کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی ہوئے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، UAE کی ایئر ڈیفنس نے ایران کے 551 بیلسٹک میزائلز، 29 کروز میزائلز اور 2263 ڈرونز کو روکا ہے۔ UAE میں کم سے کم 230 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے۔ UAE نے تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں 3 فوجی اب تک ہلاک ہوئے ہیں جبکہ مرنے والے سویلینز کی تعداد 10 ہے۔ ایران نیوی نے ایک ٹینکر کو ضبط کیا ہے جس کا نام اوشین کوئی بتایا گیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ خصوصی آپریشن کے دوران اس جہاز کو ضبط کیا گیا۔ رپورٹ میں اس بارے میں اور زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ کو جنگ ختم کرنے کے لیے اس کی تجویز پر ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جواب کی تفصیل کا جائزہ لیں گے، امید ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکلے گا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ایران کا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچایا جائے گا۔ قطر ایئر ویز کے ہوائی جہازوں کے ساتھ داعش یا ISIS سے تعلق رکھنے والی بعض عورتوں اور بچوں کو آسٹریلیا لایا گیا۔ 3 آسٹریلین عورتوں اور 8 بچوں کے ساتھ ایک ہوائی جہاز میلبورن میں اترا جبکہ دوسرا جہاز سڈنی میں اترا جس میں ایک عورت اور ایک بچہ سوار تھے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے 6 مئی کو اعلان کیا تھا کہ سیریا کے ایک کیمپ میں کئی برس زندگی گزارنے والے ان 13 سٹیزنز کو واپس لایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داعش ملیٹنٹس کے ساتھ رہتے تھے یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے مرد جنگوں میں ہلاک ہو گئے ہیں اور وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ مغربی ملکوں خاص طور پر آسٹریلیا اور برطانیہ سے ایسے کئی لوگ 2015، 16، 17 کے دوران سیریا جنگ کے وقت وہاں پر گئے تھے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ تمل ناڈو میں وجے کی پارٹی TVK نے کمیونسٹ پارٹیوں اور VCK پارٹی کی تائید حاصل کر لی ہے اور 118 کا ہندسہ پار کر لیا ہے۔ اس طرف فلم سٹار وجے اب تمل ناڈو کے چیف منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ MGR جیسے فلم سٹارز کی صف میں شامل ہو جائیں گے جو فلمی دنیا سے سیاست میں آئے اور چھا گئے اور چیف منسٹر کی کرسی حاصل کی۔ اس دوران وجے نے 3 دنوں میں تیسری مرتبہ گورنر RV ارلیکر سے ملاقات کی اور حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ اب تک
گورنر فگر سے مطمئن نہیں تھے. امکان ہے کہ وجے ہفتے کو دن کے 11 بجے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے. وجے کی پارٹی ٹاملا وٹری کازگم نے پچھلے مہینے کے اسمبلی الیکشنز میں 234 سیٹوں میں سے 108 سیٹیں جیتی تھیں اور ریاست میں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے 62 سالہ دور کو ختم کیا تھا جو دراویڑی جماعتیں ہیں. ریاست میں زبردست سیاسی سرگرمیاں دیکھی گئیں. کانگریس نے ڈی ایم کے ساتھ اتحاد ختم کرتے ہوئے وجے کی تائید کا فیصلہ کیا ہے. کانگریس کی 5 سیٹیں ہیں. کانگریس نے کہا ہے کہ وہ فرقہ پرستوں کو روکنے کے لیے وجے کی تائید کر رہی ہیں. کانگریس کا اشارہ بی جے پی کی طرف ہے جو اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد میں شامل ہے. اس دوران ٹی وی کے نے کمیونسٹ پارٹیوں اور وی سی کے سے بات چیت شروع کی ہے. کئی دور کی بات چیت کے بعد تینوں پارٹیوں نے وجے کی پارٹی کی تائید کا اعلان کیا. یہ تینوں پارٹیاں ڈی ایم کے کی اتحادی تھیں. اس کے علاوہ انڈین یونین مسلم لیگ کے 2 میں سے 1 رکن اسمبلی نے بھی وجے کی تائید کا اعلان کر دیا ہے. ٹی ٹی وی کے واحد رکن اسمبلی نے بھی وجے کی تائید کی. اس طرح اب عملاً وجے کی پارٹی کو 121 ایم ایل ایز کی تائید حاصل ہے. سورسز نے بتایا کہ کانگریس کو 2، سی پی آئی اور سی پی ایم اور سی وی کے کو 1 وزارتی عہدہ دیا جا سکتا ہے. ڈی ایم کے نے کانگریس کی علیحدگی کے بعد لوک سبھا میں الگ نشستوں کی درخواست کی ہے. ڈی ایم کے لیڈر کنیموزی نے یہ درخواست پیش کی. انہوں نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط لکھا اور دونوں پارٹیوں کے درمیان بدلے ہوئے حالات اور تعلقات کا حوالہ دیا. کانگریس یا لوک سبھا سیکریٹریٹ نے اب تک کنیموزی کے اس خط پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن سورسز نے بتایا کہ اسپیکر کا دفتر اس درخواست پر غور کر رہا ہے. سویندو ادھیکاری بنگال میں بی جے پی کی پہلی حکومت کے چیف منسٹر ہوں گے. وہ ہفتے کو حلف لیں گے. حلف برداری تقریب کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی. انہیں جمعے کو بی جے پی لیجسلیچر پارٹی لیڈر کی حیثیت سے چنا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور دوسرے اہم بی جے پی لیڈرز اور مرکزی وزیر حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے. الیکشن کی مہم کے دوران مودی نے کہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر حلف برداری تقریب کے لیے بنگال کا دورہ کریں گے. امت شاہ نے لیجسلیچر پارٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نئے ایم ایل ایز اور سویندو ادھیکاری کو مبارکباد دی اور کہا کہ عوام نے بنگال میں بی جے پی پر بھروسہ جتایا ہے. انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ دور سے ہی بنگال میں ایک خوف کا ماحول بنایا گیا تھا. ممتا بنرجی کے دور میں یہ اور خطرناک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عوام نے بی جے پی کو چنا ہے. دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک آج کل بہت عام ہو گیا ہے اور جس گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ گھر معاشی مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے. انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. اس رپورٹ میں 21 بڑے ہاسپٹلز کا ڈیٹا حاصل کیا گیا جن میں حیدرآباد کا نظامس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھی شامل ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک سنسنی خیز حقیقت ہے کہ دل کے دورے سے متاثر خاندان غریبی کا شکار ہو رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ کسی بھی ایک اوسط گھر کے لیے دل کے دورے کے بعد علاج پر ہونے والا خرچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ خاندان غریبی کے دائرے میں آ جاتا ہے. یہ رپورٹ گلوبل ہارٹ نامی میگزین میں چھپی ہے. انشورنس اسکیمیں پھیلنے کے باوجود ہر 10 میں سے 7 مریض ایسے ہیں جو کسی انشورنس کے بغیر ہاسپٹل سے رجوع ہوتے ہیں. ان خاندانوں کو اپنی زندگی بھر کی بچت علاج کے لیے خرچ کرنی پڑتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ قرض بھی لینا پڑتا ہے. اگر دل کی بیماری کے کسی مریض کو ہاسپٹل میں شریک کیا جاتا ہے تو اوسطاً 1,18,954 روپے کا خرچ ہوتا ہے جو دوسرے خرچ کے علاوہ ہوتا ہے جن میں دوائیں اور میڈیکل ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 38% گھر مالی بحران سے دوچار رہتے ہیں. کئی لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی آبائی زمین، گھر اور سونا بیچنا پڑتا ہے اور قرض لینا پڑتا ہے. اس قرض پر انہیں سود بھی دینا پڑتا ہے. یہ صورتحال دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. موسم عہدیداروں نے تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر کی پیش قیاسی کی ہے. آئی ایم ڈی نے کہا کہ 10 مئی کے بعد ٹیمپریچر میں 2 سے 4 ڈگری کا اضافہ ہوگا. کئی ضلعوں میں ٹیمپریچر 41 سے 44 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں حیدرآباد میں 36.8 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا جو نارمل سے کم ہے، لیکن اب اس میں اضافہ ہونے والا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth,
respect, and a welcoming atmosphere, experienced teachers, and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. डील की खबरों के बीच ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़प, यूएई में भी हमले, अचानक तनाव बढ़ गया। ईरान ने अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर जहाज़ों पर हमला किया। वाशिंगटन ने भी ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। यूएई एयर डिफेंस चौकस। ट्रंप ने मामूली झड़प करार दिया, कहा सीज फायर अब भी कायम है। अब्बास अरगची ने अमेरिका को मुहिम जूई के खिलाफ किया खबरदार। सऊदी अरब ने हमलों के लिए जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सरगर्मियों पर पाबंदियां। अमेरिका की जंगबंदी तजवीज़ पर कुछ देर में ईरान का जवाब मिल सकता है, मार्को रूबियो को है उम्मीद। दाइश से ताल्लुक रखने वाली औरतें और बच्चे कतर एयरवेज की फ्लाइट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तमिलनाडु में विजय को कम्युनिस्ट पार्टियों और दूसरों की ताईद मिल गई। 118 का जादुई हिंसा हासिल, हफ्ते को हलफ। सुवेंदु अधिकारी बंगाल में पहली बीजेपी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर होंगे। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के बाद अमित शाह ने किया ऐलान। हार्ट अटैक से मुतासिर घर गरीबी का शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल हार्ट मैगजीन की रिपोर्ट, 68% मरीजों के पास इंश्योरेंस नहीं। ये थी आज की खबरें। शेजुल फरासत को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।